السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہیلو، The person you are ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بھائی جان؟ آپ کی آواز ٹکرا کے آ رہی ہے۔ اسپیکر آن تھا ہمارا۔ اچھا، میں بریلی سے عباس خان بول رہا ہوں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مسلک؟ جی، آپ کا مسلک؟ آپ کا مطلب؟ میں ہمارا مطلب مسلک آپ کی جماعت کا نام؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت بریلی سے۔ جی جی، مسلک اعلیٰ حضرت سے نا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ۔ امام احمد رضا خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، لائن پر اور کون ہے جنہوں نے آپ کو لائن پر لیا ہے؟ جی، میرے فرینڈ ہے، انہوں نے نمبر لگایا تھا۔ میرے اچھا، دوست ہیں یہ چلیل صاحب، اچھا بریلی سے ہی ہیں ہم لوگ، مرکزی اعلیٰ حضرت سے ہی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ دونوں حضرات بریلی شریف سے ہی ہیں؟ ہاں جی، دونوں صاحب بریلی سے ہی ہیں۔ ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں آپ حضرت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بریلی شریف میں کون سی جگہ سے؟ سوال میں پوچھنا، ہم ملک پور رہتے ہیں، ملک پور جہاں اعلیٰ حضرت کا درگاہ ہے۔ جو درگاہ جو ہے وہ تو سوداگر نگر کہلاتا ہے وہ۔ باقی ہم ادھر کو جو پولیس کا چوکی جو بنی ہے نا ملک پور میں، ہاں، جھنڈے والان کے پاس میں سمجھ لیے آپ۔ اچھا، تو آپ فتح نشان کی جو فتح نشان کے پاس میں ہیں ہم، فتح نشان کے پاس میں۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ پہلے سے ہی بریلی شریف سے رہنے والے ہیں یا کہیں اور کے؟ پراپر خاندانی ہے، نسل در نسل وائز۔ اچھا حضرت جی، چلیے ماشاء اللہ۔ والد صاحب ہمارے حضور سے بیعت کرے ہوئے تھے، ہم نے امام احمد رضا صاحب کے جو آپ کے جو بیٹے ہوئے ہیں ان سے میں ان سے بیعت ہوں۔ حضور اسجد رضا صاحب سے یا حضور مفتی اعظم ہند یا؟ اچھا اچھا، نہیں مفتی اعظم ہند تو بہت حضور تاج الشریعت عمر بھی نہیں تھی تو۔ جی تاج شریعت تو آپ کو یقین بھی نہیں مانیں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں گا تو، کیونکہ تاج شریعت میں تو ہمارا چھوٹا والا بھائی ہے اظہار خان، اچھا، جب وہ ان کا وصال سے پہلے انہیں کا سیمپل وغیرہ لیتا تھا، جا کر بلڈ نکالتا تھا، وہ ان سے بات ہوتی تھی، ماشاء اللہ سے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، ماشاء اللہ ہوتی تھی اچھے سے، کیونکہ ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو جہاں پر آپ بیٹھتے تھے جس حد پہ، کیونکہ بہت نارمل تھا، VIP طریقے سے نہیں رہتے تھے تاج شریعت۔ اگر آپ گئے وہاں ملے ہوں گے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ سادگی تھی دیکھنے کے لیے۔ جی، بہت سادگی، بہت نارمل، اور الحمدللہ بہت زیادہ پرہیزگاری بھی تھی مڈل کلاس کے لیے لوگوں۔ جی بہت بہت ایسے رہتے تھے، بہت نارمل لوگوں کی طرح، بس عام لوگوں کی طرح۔ جی، وہ شہنشاہ اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے ہیں، جی بالکل ہوتے ہی ایسے ہیں، ایسے نہیں ہوتے بلکہ ہوتے ہی ایسے ہی۔ جی جی، تو میں آپ کو بہت دیر سے کال لگوا رکھا ہے ان سے، تو آپ سے میری کال لگی تو میں کانفرنس پہ لگا دیتا ہوں آپ کو کال، میں بھی سنتا رہا، تم بھی سنتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ تو الگ الگ روم میں ہیں۔ اچھا اچھا، بولے چلے ٹھیک ہے۔ جی تو اس میں کوئی دقت تو نہیں؟ ہم کانفرنس پہ ہیں، آپ ریکارڈنگ نہیں، مجھے میرا تو فون ہی جو ہے کال ریکارڈ پہ ہی رہتا ہے،
کسی کا کال آئے گا ادھر کال چالو ہو جائے گی. جی جی. تو میرا نا سوال ایک یہ ہے حضرت اگر کوئی سوال ہے تو وہ عالموں سے, اگر کوئی سوال ہے جیسے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ عالموں سے کریں, اور اگر میرے ہی تعلق سے کوئی بات ہے تو کریں. ہاں آپ کے تعلق سے ہی بات ہے, اس لیے آپ کو تو کال لگا کے سوال کر رہے تھے. کیونکہ ویسے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی مطلب اللہ ویسے کہنا بھی چاہیے, زبان سے غلط الفاظ نکل گیا تو اس کے لیے معافی مانگتا ہوں پہلے سے ہی میں, کیونکہ ہم خود ہی ہماری درگاہ پہ اللہ حضرت کے یہاں پہ ہی لوگ آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں, لوگ مسئلہ کے وہاں حل کراتے ہیں, ہمیں کسی سے مسئلہ حل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں, مگر ایسا کوئی نہیں کرتا وہاں. نہیں ماتھا ٹیکنے والی بات نہیں, مطلب یہ جملہ درست نہیں ہے, نمن ہوتے ہیں اپنا آپ کو. ہاں جملہ درست نہیں بولا ہے آپ نے, غلطی ہو جائے اس کے لیے معافی کرنی. ہاں کیونکہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی, جی 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 ہاں یہ بول سکتے ہیں. تو جو مسئلے وہیں سے حل ہوتے ہیں, تو ہم نے مسئلہ حل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے آپ سے تعلق سے میرے ایک بات جو تھی, ہم لوگ کی آپس میں بحث ہو رہی تھی اس بات کو لے کر کے. اچھا. میں نے ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے جب گستاخ رسول جتنے بھی ہیں, جی گستاخ رسول ہیں, تو اللہ رب العزت نے ان کے ہی ہاتھ میں وہاں کا نظام کیوں دے دیا؟ اپنا نظام کیوں دے دیا؟ کہاں کا؟ اللہ نے وہاں پر نظام, ان لوگوں کو نظامی کیوں بنایا مکے کا کعبے میں؟ اچھا تو ان لوگوں سے پہلے یہ کہنے کا سعودی عرب کے سعودی کے اندر جو نظامی ہے آپ کے جو روزے کے نظامی ہے, یا جو کعبے کے نظام کے ہیں, جو آپ کے مسلح پہ جو کھڑے ہونے والے ہیں, جو مسجد نبوی کے امام ہے, یا وہاں کی اور مسجدوں کے جو ہیں, یا پھر وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں, تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یہاں پہ شرک کو مت آنے دینا, اور اللہ نے قبول بھی کیا کہ یہاں پر کبھی بھی اس طریقے کا جو غلط لوگ ہیں ان کی حکومت نہیں ہوگی. تو وہاں پر اس طریقے کا مطلب ان لوگوں کے ہاتھ میں چارج کیوں ہے؟ اگر وہ غلط ہے تو ان کے ہاتھ میں چارج کیوں دے دیا اللہ پاک نے؟ ان کو نظامی انتظامی کیوں بنایا ہوا؟ میرا سوال جو میرا ذہن ہے, اپنا سوچ ہے میری. جی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے, جو آپ کا اعتراض ہے, یہ عالموں کے پاس رکھنے کا ہے. دوسری بات یہ کہ آج یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں بھی ابو جہل کے پاس چابی تھی کعبے کی, کعبے شریف کی چابی ابو جہل کے پاس تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی ایمان والا نہیں تھا اور کافی ٹائم تک رہی. پھر جب مکہ کو فتح کیا تو کعبے کی چابی لے لی گئی. بالکل معلوم ہے نا, تو کوئی نہیں آیا نا اس کے بعد میں. اب سنیں تو حضرت, اب پھر اس کے بعد جو ہے عثمانی حکومت, عثمانی سلطنت کی جو حکومت تھی وہ کافی ٹائم تک رہی. پھر یہود و نصارہ نے مشن کر کے مسلمانوں کو جو ہے تفرقے میں ڈالا, شش و پنج میں ڈالا, مسلمانوں کو کمزور کیا. اور پھر وہاں کے مسلمانوں نے جھگڑا نہیں کیا اس لیے کہ یہ میرے آقا کا شہر ہے, یہاں پر خون بہانا یہ اچھا نہیں ہے. یہی بات ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات اور, پھر ان کے بعد جو ہے یہ جو شیعہ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی وہاں کی حکومت رہی ہے, وہاں کا قبضہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی رہا ہے. تو اس بات سے یہ دلیل نہیں بنتی, جی ہاں, اس بات سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ جناب یہ وہاں ہیں تو یہ حق پر ہیں. آپ نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ سن لیجئے. ہاں یہ عالموں کا معاملہ ہے حضرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے, تو دعا قبول کی اللہ پاک نے. کیا دعا کی ہے؟ مطلب کسی اللہ پاک سے دعا کی یہاں پہ شرک نہیں ہونا چاہیے. تو شرک کہاں ہوتا ہے؟ اب شرک اس نے دبئی میں, وہ جو کون سا شہر ہے دبئی ہے,
وہاں مندر بنوا دیا ان لوگوں نے، سعودیہ کی گورنمنٹ نے. بتائیے کیا مندر بنوانا چاہیے؟ عیاشی کے اڈے کھلوانا چاہیے، شراب کے اڈے کھلوانا چاہیے، تاش کے اڈے کھلوانا چاہیے. بتائیے رنڈی پیشہ وہاں کھلوا دیا ہے. بتائیے اسلامی حکومت ہے تو آؤٹ ہوگا نا جی. وہاں پکا یہ بات ہوئی ہے، پکا ہے، گارنٹی ہے. اگر یہ حوالہ آپ غلط ثابت کر دیں تو تمام زندگی غلامی کے لیے تیار ہوں. نہیں وہاں کا جو شہر ہے آس پاس کے، وہاں سب میں یہ جو معراج ربانی منہ پھاڑتا ہے، یہ اپنے قریب کا نہیں دیکھ پاتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں بیٹھے ہوئے کئی ہزار کلومیٹر کا دیکھ لیتا ہے. آپ ہی جواب دے دیجئے. سالہ رومال والا ہے وہ، مظفر پور بہاری. ہمارے ہم نہیں جانتے، میں سب کو جانتا ہوں، کبھی معلوم ہی نہیں. میں ان شیطانوں کو سب کو جانتا ہوں، اچھی طریقے سے واقف ہوں حضرت. اب اس کے بعد جو ہے ان نجدیوں کی حکومت آئی، سمجھے حضرت. تو ان نجدیوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے مسجدوں کو بھی توڑوایا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، صحابہ اکرام کی نشانیاں تھیں. صحابہ اکرام کے مزارات کو توڑوایا، بلڈوزر چلوائے. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ کسی کے قبر کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ دو، قبر پہ پیر نہ رکھو. انہوں نے تو بلڈوزر چلوا دیے. پھر دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو یہ کہے، الٹا سیدھا جملہ استعمال کرے اور میرے نبی پر جھوٹ باندھے کہ حضور نے معاذ اللہ ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو وہ لوگ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ حق پہ تو نہیں ہے یہ تو. ہاں ٹھیک ہے. وہ دیکھیے یہ مشیت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. اور یہ آپ کا جو سوال ہے، گمراہ کر دوں اللہ تو کیا، اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں نا کہ جسے چاہوں اسے گمراہ کر دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جنگل میں بھیج دوں گمراہی کے اللہ تعالیٰ حضرت، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ ہو جائے، صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو جائے. جب تک کہ وہ خود جان بوجھ کر گمراہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح گمراہ نہیں کرتا. جی، اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا جو انصاف نہیں کرتے. سمجھے حضرت؟ اس کا جو جواب ہے آپ معقول سے جواب دیے حضرت. میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. یہ آپ کا سوال جو ہے وہ علماء کے بارگاہ میں رکھیں آپ، ہے نا. اور میں عالم بھی نہیں ہوں. ہاں میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں. یہ عالموں کا سوال ہے، آپ عالموں سے کریں اس بات کو. بس میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ جو ان کی حرکتیں ہیں وہ کیا کیا ہے، میں وہ بتا سکتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حق پر ہیں تو حق پر ہونے کی یہ دلیل ہی نہیں ہے. اگر جو کعبے میں حکومت کر لے زبردستی گنڈا گردی کی تو وہ حق پر ہو جائے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر شیعوں کو حق پر مانو، کیونکہ وہ تم سے پہلے رہ چکے ہیں. اور الحمدللہ وہ تو سامنے ان کا دشمن ہے. وہ تو 2023 میں یا اس کے آس پاس الحمدللہ ان کا وہاں سے خاتمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. ان کے قول کے مطابق 100 سال کا معاہدہ تھا. بہرحال یہ علماء کی، ہاں یہ علماء کا معاملہ ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. اور الحمدللہ ترکی حکومت کی وہاں پھر سے جو ہے حکومت لہرائے گی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے جو ہے فرمان وہی جاری ہوگا. اور وہاں مدینہ شریف کے جو لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں، حی حی حی، مگر وہاں کی ظالم حکومت کی وجہ سے جو ہے کچھ نہیں بول پاتے. ہاں بالکل سمجھے حضرت؟ ہاں جی. ارے ہمارے علماء نے اتنا چیلنج کیا، اگر تم حق پر ہو تو ہمیں بلا کے وہاں جو ہے تم مناظرہ کرا لو. اگر تمہیں آدھے گھنٹے میں ذلیل و رسوا نہ کر دیں، تم کو بے نقاب نہ کر دیں تو کہہ دینا. جو کہتے ہیں نا یا غوث المدد کہنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں یا پولیس المدد.
وہاں پولیس کو حوالے کر دیتے ہیں. ہاں ہاں میرے خود یہاں کہتے ہیں کہ میں تیری رپورٹ کر دوں گا, تھانے میں جاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میں کہتا ہوں جا کر دے, اس سے کرنا ہو. کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دیتا ہے. جی تو حضرت یہ آپ کا جو سوال ہے یہ میرے جو ہے میرے بس کی بات نہیں ہے, میرے بس سے باہر ہے, اور یہ میں نہیں جو ہے بتا پاؤں گا کچھ بھی, کیونکہ یہ علماء کی تحقیق ہے. ٹھیک ہے, یہ علماء ہی بتائیں گے پوری تحقیق کے ساتھ. میں صرف اتنا کام کرتا ہوں کہ ہر مسلمان پر اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا فرض ہے. میں اپنے ایمان و عقیدے کو بھی بچاتا ہوں اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ایمان کی فکر کرتا ہوں, اور میں ان نجدیوں کا چہرہ بے نقاب کرتا ہوں. میں عالم نہیں ہوں حضرت, میں پیشے سے ڈرائیور ہوں, گاڑی چلاتا ہوں. سمجھے حضرت؟ ہاں. اور ان نجدیوں کا کوئی بڑے سے بڑا کوئی سوداگر مل جائے جو ایمان لوٹنے کا کام کرتا ہے, کتنا ہی بڑا ہو, الحمدللہ ہمارے کسی بھی عقائد کو چن کر وہ مجھ سے بات کر لے, الحمدللہ یہ آدھے گھنٹے میں ان کو دکھا دوں گا کہ حقیقت کیا ہے, اور جو یہ رنگ روپ بنا کے دکھاتے ہیں نا, ان کا گرگٹ والا کلر کیا ہے, میں ساری چیزیں ان کو دکھا دوں گا عوام کو. اور میں الحمدللہ گفتگو میں ان کے منہ سے کافر کہلا دیتا ہوں. انشاءاللہ کل ایک آڈیو آنے والا ہے جو کہ ایک دیوبندی بڑی بائیں ہانک رہا تھا, بڑی باتیں سوچ رہا تھا کہ تم میرا کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. تو وہ خود اپنے منہ سے تھانوی کو کافر ثابت کر کے گیا ہے, اپنے ہی منہ سے. ہاں ہم لوگ بہت سنتے ہیں آپ کو. اچھا ہاں حضرت, بہت اچھا لگتا ہے, بہت برے بولتے ہیں آپ, بہت اچھا لگتا ہے. ابھی ایک کا کال آیا, لاسٹ میں جا کے مجھے گالی بکنے لگا. آپ کا جو جواب ہوتا ہے نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتا ہے. جی زبردست جواب جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو وہ بہت, اس کے جواب کا جواب نہیں ہے. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے حضرت. ان کے منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دیتا ہوں. اچھی بات, بہت دل خوش ہوتا ہے. کوئی تو ہے جو کھلم کھلا بولتا ہے, مگر آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے حضرت. بہت دل خوش ہوتا ہے. جی ہمیشہ انشاءاللہ ہمیشہ پہلے آپ کے لیے دعا ہوگی, اللہ نے دعا فرمائیں. اللہ پاک آمین ثم آمین. میں اپنے ہر سنی بھائی سے یہی کہتا ہوں, اضافہ کرے. آمین ثم آمین. میرے جتنے بھی سنی بھائی ہیں جو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان نجدیوں کو جانتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہتے ہیں, وہ تمام ہی میرے سر کے تاج ہیں. اور جو ان میں گھل مل کے رہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی, تو یہ نئی جی والوں کو بھی میں ٹھوکر پہ مارتا ہوں, کیونکہ میرے حضور تاج الشریعہ نے سب سے پہلے ان صلح کلیوں سے ملنے جلنے کے لیے منع کیا ہے. سمجھے حضرت؟ جی ہاں, یہ صلح کلی حقیقت میں دیوبندی ہیں اور دکھاوے میں بریلوی. ہاں, بریلویوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. دل میں کچھ ہے. ہاں بالکل, دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. ہاں, تو میں ایسے انسان کو بھی عزت نہیں دیتا, چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو, چاہے وہ بریلی کا دیوبندی ہو یا مدینے کا ابو جہل, مکے مدینے کا, میں کسی کو عزت نہیں دیتا. اور اگر میرے نبی کا غلام کہیں کا بھی ہو تو الحمدللہ وہ میرے سر کا تاج ہے, میرے دل کا سکون ہے. ٹھیک ہے حضرت. آواز کٹ کے آ رہی ہے. جی حضرت. اچھا ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے گستاخی کری, کسی کی مطلب کسی غلطی کر دی, کسی نے سلام کر دیا کسی اس کو کھڑول کو, تو مطلب اس کے لیے پوچھ رہا ہے کہ غلطی تو اس نے کری تو اس کی سزا جو ہے کسی بھی کو ملتی ہے. سمجھ نہیں پایا میں حضرت. کسی وہابی کو کسی نے آواز آ رہی ہے. ہاں, جیسے کسی دیوبندی وہابی کو کسی سنی نے سلام کیا. جی,
یا کسی دیوبندی وہابی نے بریلوی کو سلام کیا سنی کو. ہاں تو اب اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے کہ وہ نکاح پڑھے. دیکھیے بہت سی کلمہ پڑھے ایسا ہے سوال ہو جائیں گے. ایسا ہے بیوی یہ کہتی ہے غلطی تم نے کی ہے یار جی. میں متا کیوں کروں. اس کی وائف جو ہے نہیں بات نہیں سمجھ پایا. جیسے آپ نے کی اچھا تو سزا میں کی بھگتوں گی. اچھا ہاں اس کی وائف یہ کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ نے سلام کیا ہے, آپ کو غلطی ہے, آپ جاؤ, آپ کا تو اس کی وجوہات تو اس کی وجوہات ہاں تو اس کی وجوہات جو ہے وہ مفتیان اکرام کے سامنے رکھی ہے. وہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے, وہ دیوبندی کو مسلمان سمجھ کے سلام کرتا ہے یا کیا کرتے ہیں, مطلب کیسے معاملہ ہے, کیا میٹر ہے, وہ مفتیان اکرام اس کا فیصلہ کریں گے. میں اس میں کچھ بھی نہیں بولتا, میں صرف عقائد پر بات کرتا ہوں. ہمارے کسی بھی عقائد پر, علم غیب کا معاملہ ہو, نور و بشر کا معاملہ ہو, حضور کے اختیار کا معاملہ ہو, حاضر و ناظر کا, کسی بھی جو ہے ہمارے عقائد کو لے کے یہ جو ہم کو مشرک کہتے ہیں, میں ان چیزوں پر ان سے بات کرتا ہوں. یہ مسئلے مسائل سب علماء کی بارگاہ میں ہے, علماء کی ذمہ داری. ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بہت کھٹکتا ہے. یہ لوگ اس بات کو بہت چوٹ مارتے ہیں اور بیٹے لگتی ہے. اچھا اچھا یاد آ گیا جی, بہت اچھی, اللہ کا شکر ہے کہ یاد آ گیا. وہ یہ ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین دنیا سے 6 گنا بڑا ہے. اچھا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا سے 6 گنا بڑا چاند ہے, سورج ہے, سورج جو ہے وہ دنیا سے 6 گنا بڑھتی ہے. جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 6 گنا بڑا سورج ہے. اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور لوگوں نے بھی لکھا کہ لیکن سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار گنا بڑا ہے سورج, 1 لاکھ گنا بڑا بتاتے ہیں. تو اب ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت شمس تبریز. اچھا آپ کو شاید شمس تبریز, ہاں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری جسم سے کھال اتار دی تھی. اچھا جی, تو ان سے لوگ ایک مراد بھی رکھتے ہیں, وہ قریشی ہیں جو کتائی جنہیں کہتے ہیں ہم لوگ قریشی, اس نے ان کو کھانے کے لیے ایک گوشت کا پارچہ دے دیا تھا. تو آپ بھوکے تھے کئی دن کے, تو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے, تو جسم کے اندر کھال تو تھی نہیں, اوپر تو لوتھڑا تھا, تو ان سے لوگ ڈر رہے تھے. ان کو کھانے کو تو نہیں مل جاتا, نہ پینے کو مل رہا تھا, تو لوگ ڈر کر کے ان سے بھاگ رہے تھے, اپنے گھروں کو بند کر رہے تھے. تو کئی روز کی بھوکے تھے, تو وہ ایسے بھوکے میں گوشت کی دکان پہ چلے گئے, تو انہوں نے اس سے کھانے کے لیے مانگا, تو کسائی نے گوشت کا ٹکڑا, گوشت کا پارچہ ان کو دے دیا. تو اس کو کوئی بھون نہیں رہا تھا, کوئی تل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سورج سے یہ کہا کہ تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں, آ جائے یار نیچے اور بھون دے میرے پارچے کو تاکہ میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا لوں. جی تو یہ وہ تو جو سورج تھا وہ زمین پر آ گیا اور ملتان کے اندر, تو ملتان کی بات ہے, وہاں پر یہ پارچہ آپ نے بھون لیا اس سے سورج کی گرمی سے, اور کھا لیا, پھر سورج واپس چلا گیا. تو اب وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ گلاس کے اندر جگ گھسڑ دو گے؟ اچھا جگ گلاس کے اندر گھسڑ سکتے ہو, کیونکہ سورج جو ہے وہ 6 گنا بڑا ہے. اعلیٰ حضرت بولتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب زمین چھوٹی ہے, سورج بڑا ہے, تو زمین کے اندر سورج کیسے آ سکتا ہے؟ سورج تو اللہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی زبان کو رد نہیں فرماتا, اپنے ولیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا. ان سے پوچھو, معلوم کرو کہ سوئی کے نکوے میں ہاتھی نکل سکتا ہے یا نہیں. اللہ رب العزت چاہے تو دنیا کو پار کر سکتا ہے, ہاتھی کیا چیز ہے؟ تو بس جب اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے. سمجھے حضرت, اللہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو سورج کو سوئی کے نکوے میں نکال دے.
اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز دشواری ہے؟ مگر یہ اللہ کے ولیوں پر طنز کر کے بولتے ہیں شیطان کے پتر. بس خالی ان سے یہ پوچھو جب یہ سوال کریں، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نوئی کے جو سوئی کا جو نکوا ہے، جو جس میں تاگا ڈالا جاتا ہے، دھاگا، کیا اس میں ہاتھی نکل سکتا ہے؟ وہ کیا جواب دیتا ہے کہ نہیں. تو اس کو بولو کہ تجھے خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ اللہ چاہے تو اس نکوے میں بھی ہاتھی نکال دے گا. جب اس نکوے میں ہاتھی نکل سکتا ہے تو اللہ کے ولی کی دعا پر وہ شمس، وہ سورج، ان کے اس گوشت کو کیوں نہیں بھون سکتا؟ اور جو یہ سورج ہے نا، وہ الٹا ہے، منہ اوپر ہے اور اس کی پیٹھ نیچے ہے، تو مئی جون کی گرمی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ فرش پر پیر نہیں رکھا جاتا. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ سیدھا ہوگا وہ. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اور سنا ہے میدان محشر یہ سب مکہ مدینہ کی جگہ ہوگی. بہرحال یہ علماء کا معاملہ ہے نا. میں علماء کی جو علماء کا معاملہ ہوتا ہے میں علماء پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں خود عالم نہیں ہوں. میں اتنا ہی بولتا ہوں جتنا مجھے علم ہے، اس سے آگے نہیں. میں صرف عقائد پر بات کرتا ہوں، کسی مسئلے مسائل پر نہیں. ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں، ان دیو کے بندروں کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ہمارے جس عقائد پر یہ بات کرنا چاہیں اور دنیا کے جس خطے میں بات کرنا چاہیں، الحمدللہ ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. ہمارے علماء کی شان بہت بڑی ہے، سمجھے حضرت؟ ہمارے علماء کا علم بہت بلند و بالا ہے، بہت اونچی شان ہے. یہ ایک ڈرائیور سے ہی بات نہیں کر سکتے، الحمدللہ. جی ہاں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا علم ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت نوازا ہے. یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، یہ بزرگان دین کا سایہ ہے. تمام ولی ہماری ہی جماعت میں ہیں، جس جماعت میں ہم ہیں، جس مسلک میں ہم ہیں. ولیوں والی جماعت حق پر ہے، اور جو ولیوں سے انکار کرتے ہیں ان کی جماعت میں کوئی ولی ہی نہیں ہے، وہ شیطان ہے سب. اور انہی کی کتاب سے میں ایک حوالہ اور دے دوں کہ انہی کی کتاب تقویۃ الایمان کہتی ہے کہ اللہ والوں سے شیطان کے علاوہ ساری مخلوق خوش رہتی ہے. اللہ والوں سے شیطان کے علاوہ ساری مخلوق خوش رہتی ہے. تو یہ دیو کے پتر انبیاء اولیاء پر جو طنز کرتے ہیں، جو ان کی شان پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اپنی تقویت الایمان کی زد میں آ کر یہ شیطان ثابت ہوئے. گھٹے گی نہیں، مگر گھٹانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. ابو جہل نے کیا کہا تھا معاذ اللہ، مگر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جملے دیکھے جاتے ہیں حضرت. میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی تعریف کروں گا، اگر آپ سے نفرت کرتا ہوں تو 1000 برائیاں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ تھانوی، نوتویہ، میٹھوی، گنگوہی، ان سب شیطانوں کی تعریف کرتے ہیں. پھر یہ ہمارے نبی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہمارے غوث اعظم کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضور خواجہ گرم نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ مولوی صاحب کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ شادر گاڑی صاحب کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں اتنے اللہ کے ولی ہیں کہ میں نام لیتے لیتے شاید صبح ہو جائے اور مجھے پورے نام یاد بھی نہ ہوں. مگر میں کہتا ہوں کہ جہاں تک دنیا ہے وہاں تک اللہ کے ولی ہیں. سمجھے حضرت؟ یہاں تک دنیا وہیں تک، بالکل صحیح. ہاں، یہاں تک دنیا وہاں تک اللہ کے ولی ہے. جی چلیے ٹھیک ہے حضرت، پھر بعد میں بات کرتا ہوں. ان کا حضرت کا کیا نام ہے جنہوں نے کال کیا ہے؟ سعید البھائی. سعید البھائی.
اچھا شہزل بھائی. شارٹ مارا ہے. جی اچھا کل بھی مارا میرا وہاں. اچھا چلو ٹھیک ہے حضرت ہیں, بعد میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم.